الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ و عزیز دوستو، ابھی بھی میں نے قرآن شریف کی ایک چھوٹی سورت پڑھی ہے. یہ قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. تقریباً ہر مسلمان کو یہ سورت یاد ہوگی. اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا مکۃ المکرمہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے. اس وقت یہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت میں 3 آیتیں ہیں. 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے کامیابی کے 4 اصول بیان فرمائے اور ان 4 اصولوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اور بھی یہ 4 اصول آسان ہو جائیں گے. اس میں سے پہلا اصول ہے ایمان، دوسرا اصول ہے اعمال صالحہ، تیسرا اصول ہے تواصی بالحق، چوتھا اصول ہے تواصی بالصبر. یہ 4 باتیں اللہ رب العزت اس صورت پہ بیان کر رہے ہیں اور یہ 4 باتیں بہت ہی ضروری ہیں. اس کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. انہی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی کہ ایمان اور اعمال صالحہ امر بالمعروف ہیں، تواصی بالحق، تواصی بالصبر یہ نہی عن المنکر ہیں. تو ان 4 باتوں کو اللہ رب العزت اس صورت میں بیان کر رہے ہیں. ان 4 باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 4 باتیں کیا ہیں اور کتنی ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز ایمان ہے. ایمان کیا ہے کہ جن جن چیزوں کے اوپر یقین کرنا دل و جان سے اور زبان سے اقرار کرنا، ان تمام چیزوں کو دل سے یقین کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اگر ان میں سے
کسی ایک چیز پر بھی ہمارا ایمان نکل گیا یا کمزور ہو گیا تو ہم اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتے. تو ان 4 باتوں میں سے سب سے پہلی بات ایمان ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اگر کوئی بندہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ آدمی فقد ضل ضلالا بعیدا، قرآن کہتا ہے کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکا ہے. گمراہی کسے کہتے ہیں کہ گمراہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم میں جاتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور اسی طریقے سے قیامت کے دن پر، اللہ کی کتابوں پر اگر کوئی بندہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ آدمی فقط ضل ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکا ہے اور اس کا جہنم میں جانا ضروری ہے. اور اسی بات کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں بیان کیا گیا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. یہ ایمان مجمل ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تمام ذاتی اور ذاتی جتنی صفات ہیں ان تمام چیزوں پر میں ایمان لا رہا ہوں، ایمان لا چکا ہوں. اور اسی طریقے سے ایمان مفصل ہے. ایمان مفصل کو تھوڑی تفصیل سے بیان کیا گیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 چیزیں بیان ہوئیں. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لانا اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا. یہ 7 چیزیں ہیں. اگر ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر انسان کا ایمان کمزور ہو گیا تو سمجھو اس کا ایمان ختم. کسی ایک چیز پر انسان کا یقین کمزور ہو گیا تو سمجھو اس کا ایمان ختم ہو گیا. اب اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ نہیں. تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور اس سے بھی آسان لفظوں میں حدیثوں میں حدیث کی شرح جو ہے ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ دل و جان سے، دل سے بھی اللہ کو ایک جاننا، اللہ کے نبیوں پر اور جتنی تمام چیزیں ہیں تمام چیزوں پر ایمان لانا دل سے، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی ان چیزوں کا اقرار کرنا. اقرار باللسان اور اسی طریقے سے تصدیقا بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اقرار کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور یہاں سورہ عصر کے اندر 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں. پہلی چیز ایمان ہے. ایمان کو پہلے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ایمان اگر نہ ہو آدمی کی زندگی میں، انسان پہاڑوں جیسے اعمال کرے تب بھی اللہ ایک نیکی نہیں دیتے. ایمان جڑ ہے، ایمان ضروری ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. کتنی بھی لمبی نمازیں پڑھ لے فائدہ نہیں، پوری زندگی روزہ رکھے فائدہ نہیں، پورا مال اللہ کے راستے میں لگا دے، غریبوں پہ خرچ کر دے فائدہ نہیں، حج پہ حج کرتا رہے فائدہ نہیں، عمرے پہ عمرہ کرتا رہے فائدہ نہیں، پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے، پورا دن روزہ رکھتا رہے فائدہ نہیں. کیوں؟
اصل جو چیز ہے ایمان وہ نہیں ہے. ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. ایمان اگر نہ ہو پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار لے فائدہ نہیں دیتا. ایمان اگر انسان کی زندگی میں ہے لیکن اعمال نہیں ہے، عبادتیں اس کی زندگی میں نہیں ہیں، تو جہنم میں جائے گا، جا کر کچھ وقت کے لیے، اس کے بعد اللہ پھر جنت میں اس کو داخل کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اس کی زندگی میں ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی کو حکم دیں گے کہ اے میرے نبی، جہنم سے ہر اس آدمی کو نکالو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو. اور ایک حدیث آتی ہے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو. ذرہ جو ہے وہ رائی کے دانے سے چھوٹا ہوتا ہے. رائی کا دانہ بڑا ہوتا ہے، ذرہ بہت چھوٹا. کس کو کہتے ہیں ذرہ؟ جب گھروں کے اندر اوپر کی کھڑکی سے دھوپ پڑتی ہے، دھوپ میں سے چھوٹے چھوٹے جو تنکے نظر آتے ہیں اس کو شریعت کہتی ہے ذرہ. اگر اس کے برابر بھی کسی کے دل کے اندر ایمان ہو، اللہ کے نبی کو اللہ حکم دیں گے کہ اس کو کیا کرو، اپنے ہاتھ سے نکال کر جنت میں لے کے جاؤ. ایمان اگر ہو، ایمان نہ ہو تو پھر کتنی بھی عبادتیں کر لیں کچھ فائدہ نہیں. تو پہلی چیز ایمان ہے. دوسری چیز اللہ بیان کر رہے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ. اعمال صالحہ میں زندگی کی پوری عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں. نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور ہر چیز اس میں داخل ہو جاتی ہیں. زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تمام چیزیں اعمال صالحہ میں داخل ہو گئیں. اعمال صالحہ کا مطلب نیک اعمال، اللہ کی عبادتیں، اس کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے. تو دوسری چیز کیا ہے؟ اعمال صالحہ. اعمال صالحہ کا بھی انسان کی زندگی میں ہونا ضروری ہے. ایمان ہے، کچھ نہ کچھ وقت جہنم میں گزرنے کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن یہ افضل نہیں. افضل کیا ہے کہ انسان مرتے ہی جنت میں چلا جائے. انسان مرتے ہی فوراً جنت کا مستحق بن جائے، یہ ضروری چیز ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت بڑی بشارتیں قرآن پاک میں سنائی ہیں. بڑی اونچی خوشخبریاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے مرحلے میں جنت میں جانا آسان کام نہیں. پہلے مرحلے میں جنت میں وہی آدمی جاتا ہے جس کو قرآن صالحین کا لفظ کہتا ہے. نیک آدمی ہے. نیک آدمی کا مطلب جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی چھوٹی بھی اللہ کی نافرمانی جس کی زندگی میں نہ ہو، اور پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دے، ایسے آدمی کو صالح کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دیتے ہیں کہ اے میرے امت کے لوگوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں کیا کر دے؟ صالحین میں شامل کر دے. صالحین میں شامل ہونے کے لیے دعا کی اللہ کے نبی نے امت کو آگاہ کی ہے. تو صالحین وہ لوگ ہیں جو مرتے ہی جنت میں جائیں گے، اور ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں سمجھنا ہے کہ بھئی کسی نہ کسی ایک دن جنت میں جائیں گے، جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد جنت میں جائیں گے. یہ اپنی زبان سے کہنا دنیا میں بہت آسان ہے، لیکن جہنم کی جو سزائیں بتائی گئی ہیں قرآن اور حدیث میں، عام ایک مشہور حدیث ہم سنتے رہتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے زیادہ ہیں. 60 پر 9 درجے زیادہ طاقت والی ہے. دنیا کی آگ کسی کے ہاتھ پہ لگ جائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان کا جسم جل جاتا ہے. آگ زیادہ ہو جائے تو انسان جل کر اسی میں مر جاتا ہے، اسی میں موت آتی ہے. اگر ایسی آگ جس کی طاقت 60 پر 9 درجے زیادہ ہو جائے تو کتنی خطرناک ہوگی، اور انسان کیسے برداشت کرے گا؟ آج گرمی کا زمانہ آتا ہے، دھوپ کا زمانہ آتا ہے. دھوپ زیادہ ہوتی ہے تو ہماری طاقت سے باہر، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور دھوپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. گرمی زیادہ ہو گئی، نیوز میں بہت ساری ایسی چیزیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ اس سال دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے اتنے لوگ مر گئے.
تو دنیا میں دھوپ ذرا زیادہ ہو جائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے طاقت رکھتی ہے. اس آگ میں جب انسان جائے گا تو انسان کی حالت کیا ہوگی؟ تو یہ بہت آسان ہے زبان سے کہنا کہ بھئی ایک نہ ایک دن جنت پہ تو جائیں گے، جہنم میں کچھ وقت رہیں گے. یہ بہت آسان ہے زبان سے بولنا. کوشش یہ کرنا ہے کہ پہلی ہی مرتبہ ہم کیا ہو جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں. اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا بھی ہونا ضروری ہے. صرف یہ 2 چیزیں ہوں تو ہم پہلے مرحلے میں جنت میں نہیں جا سکتے. قرآن آگے 2 چیزیں اور بتا رہا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. 2 چیزیں، یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ایمان رہتا ہے، بہت سارے لوگ عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کے فرما برداری کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، لیکن آخر کی 2 چیزیں بہت سارے لوگوں کی زندگی میں نہیں رہتے. وہ کیا ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کے اوپر جمے رہنا، اپنے آپ کو حق پر ثابت قدمی کے ساتھ جمانا اور دوسروں کو حق کی تعلیم دینا، یہ بہت ضروری. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کے اوپر جمے رہنے کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، اس پر صبر کرنا. یہ 2 چیزیں بہت بھاری ہیں، بہت خطرناک چیزیں ہیں. اگر کسی آدمی کے اندر یہ 2 چیزیں آ گئیں تو سمجھو وہ آدمی زمانے کا اللہ کا ولی ہے. ایمان رہتا ہے، اعمال صالحہ رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حق کے اوپر جمے رہنا، حق کی دوسروں کو ترغیب دینا، تلقین کرنا، اور اس حق پر جمے رہنے کی وجہ سے، حق بولنے کی وجہ سے جو پریشانیاں ہم پر آتی ہیں اس پر صبر کرنا. یہ چھوٹے موٹے باتیں نہیں ہیں. اور یہ صورت بہت سارے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اپنی نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چھوٹی صورت ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس سے بڑی صورت یہ ہے. تو یہ قرآن کی چھوٹی صورتوں میں اس کا شمار ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اللہ نے اس میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں یہ بہت اونچی باتیں ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو سورہ عصر کے بارے میں معلوم ہو جائے، اس کی حقیقت کو لوگ سمجھ جائیں، تو مسلمانوں کے لیے صرف ایک صورت کافی ہے. زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک صورت کافی ہے، پورا قرآن ضرورت نہیں. آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارے سامنے پورا قرآن موجود، 6660 پر 6 آیتیں ہمارے سامنے موجود، پھر بھی ہماری زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں چل رہی ہیں. تو یہ 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے. ایمان صرف نام کا ایمان نہیں، بلکہ کامل ایمان ہمارا ہو جائے. اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہو. اگر کسی، جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ 7 چیزیں ایمان مفصل میں بیان ہوئی ہیں، ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر ایمان کمزور ہو گیا یا ایمان ہٹ گیا تو ہماری زندگی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تباہ ہو جائے گی. تو جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ان تمام چیزوں پر دل و جان سے ایمان لانا، زبان سے بھی ان کا اقرار کرنا اور دل سے بھی ان کا یقین کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے رہنا. جتنی بھی عبادتیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض فرمائی ہیں وہ تمام عبادتیں اعمال صالحہ میں آتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو عبادتیں 2 قسم کی ہیں، ایک عبادت حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایک حقوق العباد بندوں سے تعلق رکھتی ہے. حقوق اللہ تو ہم ادا کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. حقوق العباد کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بہت آسان بات ہے، ہماری وجہ سے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے زبان سے، چاہے اپنے مال سے، چاہے اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنے کام سے.
کہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ گناہ اللہ معاف نہیں کرتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے چند دن پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میں نے تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا، میرے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، جہاں تک میرا علم ہے میں نے تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا، اگر کسی کا کوئی حق باقی ہے تو آج کھڑے ہو کے اپنا بدلہ لے لے. حدیث کے الفاظ ایسے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو میں نے اپنی زندگی میں ناحق مارا ہے تو آج کھڑے ہو کر مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے. اگر زندگی میں نے کسی کو گالی دی ہے، آج کھڑے ہو کر سب کے سامنے مجھے گالی دے کر اپنا بدلہ لے لے. اگر کسی کا کوئی مال میں نے ناجائز طریقے سے لے لیا ہے تو آج کھڑے ہو کر مجھ سے مطالبہ کر لے اور اپنا بدلہ لے لے. کس کے الفاظ ہیں یہ؟ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور کتنا مقام آپ کا، اللہ نے پوری کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے آپ کے صدقے میں بنایا ہے. اتنے بڑے نبی اور ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ رکھا ہے. آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اتنا اونچا مقام اللہ کے نبی کا. اور اللہ رب العزت قرآن میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، آپ کی مغفرت ہم نے کر دی. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی کسی کا حق مجھ سے باقی نہ رہے، میرے پاس کسی کا حق باقی نہ رہے. دنیا کا معاملہ دنیا میں نمٹ جائے، اللہ کے پاس بہت مشکل ہے. حقوق اللہ تو ہم ادا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور تہجدیں پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اوابین، سب کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن حقوق العباد میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کوتاہی سے اپنی زندگی کو بچانے کی ضرورت ہے. اسی کا نام اعمال صالحہ ہے. حقوق العباد بھی اس میں شامل اور حقوق اللہ بھی اس میں شامل. صرف ہم حقوق العباد ادا کرتے رہیں، حقوق العباد ادا نہ کریں تو یہ گناہ اللہ کے یہاں معاف نہیں ہوتا. جیسا کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے سوال فرمایا کہ صحابہ بتاؤ مفلس آدمی، غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ قسم قسم کے جواب دینے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ، میری امت کا غریب وہ آدمی نہیں ہے، بلکہ میری امت کا غریب مفلس آدمی وہ ہے جو دنیا سے نیکیوں کے پہاڑ لے کر جائے پھر بھی وہ آدمی جہنم میں جائے. صحابہ کو تعجب ہوا. صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دنیا سے نیکیوں کے پہاڑ لے کر جائے اور پھر بھی جہنم میں چلے جائے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، زکوٰۃ صدقہ خیرات کر کے، بہت نیکیاں کما کے نیکیوں کے پہاڑ لے کر گیا اللہ کے سامنے، اور لوگ آتے گئے اللہ کے پاس اور اللہ سے کہتے رہے کہ اللہ، یہ آدمی مجھے دنیا میں ناحق مارا تھا. اب وہاں بدلہ کیا ہے؟ صرف نیکیاں دینا پڑے گا. مال نہیں، جائیداد نہیں، سونا چاندی وہاں نہیں، پیسہ نہیں. بدلے میں کیا دینا پڑے گا؟ نیکیاں. اللہ کیا کریں گے؟ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ بھئی دیکھو یہ آدمی فلانے آدمی کو ناحق مارا ہے دنیا میں، اس کو کیا کرو؟ نیکیاں اٹھا کے دے دو. ایک آدمی آئے گا، کہے گا کہ اللہ، اس نے مجھے دنیا میں ناحق گالی دیا، چلو اٹھا کے نیکیاں دے دو. تو ایسے لوگ آتے جائیں گے، نیکیاں اٹھا کے اللہ دیتے جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اور بھی لوگ آتے رہیں گے. اللہ کیا کریں گے؟ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈالیں گے. دنیا میں کیسے گیا تھا؟ نیکیوں کے پہاڑ لے کر گیا تھا، پہاڑ ختم ہو گئے، کیا جمع ہو گیا اس کے پاس؟ گناہوں کے پہاڑ جمع ہو گئے. اللہ حکم دیں گے کہ اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو. یہ کیوں ہوا؟ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے. تو اس لیے حقوق العباد میں کوتاہی اللہ برداشت نہیں کرتے. تو اس لیے جہاں ہم حقوق اللہ کا احترام کرتے ہیں اور اس کی عظمت ہے ہمارے دلوں میں، اتنی ہی عظمت حقوق العباد کی ہونی چاہیے. اسی کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے. اور آگے فرمایا گیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کے اوپر جمے رہو اور حق کے اوپر لوگوں کو جمانے کی کوشش کرو. حق بات بولو. حق بات بولنے میں اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے.
آج دنیا کی حالت کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حق بولتا ہے تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ پرانا طریقہ ہے. اللہ کے نبی بھی حق بولے تھے اور کفار مکہ آپ کے دشمن بن گئے. اللہ کے نبی نے حق بولا تھا تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو مکے سے نکلنا پڑا. لوگ مکے سے نکال دیا آپ کو. تو حق بولنا ضروری ہے, حق کے اوپر جمے رہنا. اور اس کے بعد وتواصوا بالصبر, حق پر جمے رہنے کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, اس پر صبر کرنا. جیسا کہ اللہ کے نبی کو لوگوں نے مکے سے نکالا, اللہ کے نبی نے صبر فرمایا. صحابہ کو مکے سے نکالے لوگ اور صحابہ صبر کیے. اس کے بعد اللہ نے کیا لقب دیا صحابہ کو؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں بھی صحابہ سے راضی ہو گیا. تو اس لیے ضروری ہے یہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں لانا ہے. ایک ایمان, دوسری چیز اعمال صالحہ, تیسری چیز وتواصوا بالحق یعنی حق کے اوپر جمے رہنا, حق کی لوگوں کو ترغیب دینا, تلقین کرنا. اور وتواصوا بالصبر, حق پر جمے رہنے کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, ان مصیبتوں پر صبر کرنا. یہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں آ گئیں تو انشاءاللہ دنیا بھی صبر جائے گی اور آخرت تو ہماری ہر حال میں بہترین سے بہترین صبر جائے گی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی, اور سورہ عصر کے اندر اللہ نے جو 4 باتیں بتائی ہیں ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.